ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ تو روحانی طور پر نفاق کیا ہے؟ آپ کی روح کا مرض ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو کوئی انسان منافقت کو پسند نہیں کرتا، لیکن غیر شعوری طور پر لوگ اس مرض میں داخل ہوتے ہیں اور پھر عملی نفاق کے راستے سے وہ آگے جا کر پھر اعتقاد اور عقیدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ نفاق ہے کیا؟ اس پہ بہت کچھ سناؤں گی آپ کو سلائڈ سے بھی گو تھرو کراؤں گی اور آپ سنتے بھی آتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو جو بات دینا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ اس نفاق کو سمجھنے سے پہلے آئیے جسم اور روح کے مقام کو سمجھیں۔ بڑی اہم باتیں ہیں یہ، یعنی جب تک آپ اور میں اپنے اس وجود کو نہیں پڑھیں گے، اپنے اس جسم کو نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے نفاق کو اور ہم منافق ہیں کہ نہیں، اس کو نہیں سمجھیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے بعد کے دور کے لوگ، جس کو آپ قرون اولیٰ کہہ لیں، صحابہ کرام کہہ لیں، وہ اپنے اوپر نفاق کا شائبہ رکھتے تھے۔ 70 سے زیادہ لوگوں کی لسٹ موجود ہے کہ جو آ کے حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے جن کا آپ کو اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا تبوک سے واپسی پہ، اور اس لسٹ میں حضرت عمر اور حضرت عائشہ جیسی بلند ہستیوں کا بھی ذکر ہے۔ اور لکھ لیجئے، جتنی اللہ کی محبت شدید ہوگی نا آپ کے دل میں، جتنے آپ پیور ہوں گے، جتنے آپ انٹینس ہوں گے، اتنا آپ کو اپنے اوپر نفاق کا شبہ زیادہ ہوگا، اور اس محبت کی بنیاد پہ آپ نفاق سے بچے بھی رہیں گے۔ آج اس کا الٹ ہے، اللہ کی حب کی جگہ احب کچھ اور بن گیا، چیزیں کچھ اور ہو گئی۔ صحابہ کرام اللہ کو نمبر 1 پہ رکھتے تھے، ہم 2 پہ بھی رکھ لیں تو بڑے نیک کہلائیں، ہمارے لیے تو وہ آخری پرائرٹی کبھی کبھی بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ جانتے تھے، ہم ایسے نہیں جانتے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہم سب جانتے ہیں، اور جنہوں نے اسماء الحسنہ سیریز کی الحمدللہ وہ اس کے گواہیاں دینے کو تیار ہیں کہ تو کوئی اور ہی ذات ہے جس کو آج تک جانتے تھے، وہ تو بس ظاہری پوجا تھی۔ تو اللہ کی محبت جو ہوتی ہے نا، یہ بندے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنی جسم اور اپنے روح کے اصل مقام کو دیکھنا چاہے نا تو اللہ کا پیار ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی محبت میں چور ہوتے جائیں گے، آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے جائیں گے، آپ نفاق سے بری ہوتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، لکھ لیں، ایمان کا ذوف اور چیز ہے اور نفاق اور چیز ہے۔ ایمان کی کمزوری اور ہوتی ہے، نفاق کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر مشکل حالات آئیں، جو مرضی ہو، وہ تبوک ہو کہ وہ بدر ہو کہ وہ شب ابی طالب کے 3 سال ہوں، کچھ مشکل نہیں لگتا۔ محبت فاتح عالم، محبت راستوں کو آسان کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اوپر جتنی بھی مشکلات اسلام کے نام پر آئیں، وہ بالکل نہ دبکے نہ بدکے، بلکہ سورہ آل عمران کی آیت یاد آ رہی ہے کہ کتنے ہی وہ لوگ جو نبیوں کے ساتھی تھے اور ان کی خوبیاں کی تھی، فما وہنوا وما استکانوا، نہ وہ ڈگمگائے نہ وہ کمزور ہوئے۔ جتنے حالات مشکل ہوتے جاتے، دین پر عمل جتنا مشکل ہوتا، وہ اتنے ہی جمتے جاتے تھے۔ لوگ جہاں خود کو بچاتے تھے وہ ایمان کو بچاتے تھے، جہاں لوگ دین کو قربان کرتے تھے وہ انا کو قربان کر دیتے تھے، غصے کو قربان کر دیتے تھے، اپنی مرضیوں کو قربان کر دیتے تھے۔ آپ کہہ لیجئے کہ ریئلی they were enslaved to adorn him۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے تھے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے غلام بھی سمجھتے تھے اور اللہ کے آگے ایسے ایک قابل تسخیر سمجھتے تھے کہ اللہ ان کو جدھر مرضی موڑے وہ مڑنے کو تیار تھے۔ قرآن اور اللہ کے نبی اور اللہ، یہ 3 لفظ ہی ان کی ڈکشنری تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ان کی زندگی کا اینکر تھا۔ اللہ کے راستے میں کسی بھی وقت ان سے کچھ کہہ دیا جائے، تیار۔
کوئی بھی چیز مانگ لی جائے تیار، ہر گھڑی تیار، کامران کامران، اللہ سارے کامرانوں کو کامران ہی کر دے دین اور دنیا کے معاملات میں. لیکن صحابہ بالکل ایک نئی پرسنالٹی تھی. انہوں نے جسم اور روح کا اصل مقام سمجھ لیا تھا. ان کے موڈ سوئنگز نہیں ہوتے تھے. ہر قدم پر اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد حیات تھا. ان کا ویژن بہت کلیئر تھا. ان کی زندگی میں کانٹراسٹ نہیں تھا، یک رخے تھے، فوکسڈ تھے. اب ایک جملہ بولوں گی، بڑا بڑا لکھیے، اسی لیے وہ نفاق سے محفوظ تھے. ان کو ہر قدم پر اللہ کے رسول اور اللہ کو راضی رکھنا تھا. اور یاد رکھیے کہ اللہ کو خوش کرنا اور بات ہے، اور اسے خوش رکھنا اور ہی بات ہے. یہ کیا ہوا؟ خوش کرنا کبھی کبھی آپ تاکرات جاگیے، آپ نے اللہ کو خوش کر دیا. آپ عمرہ کر کے آئے، آپ نے اللہ کو خوش کر دیا. آپ 50 لوگوں کی افطاری بنا کر دیگ پکوائیں اور مسجد میں بانٹ دیں، آپ نے خوش کر دیا. یہ تو آج بھی بڑا آسان ہے. منافق کے لیے بھی یہ بڑا آسان ہوتا ہے. ونس اے وائل مسجد میں کارپیٹ ڈلوا دیا، بڑا آسان ہے. لیکن اللہ کو خوش رکھنا ہمیشہ 24/7، گرمی سردی، 4 سیزن مسلم، ایسٹ اینڈ ویسٹ میں رہنا، جس کو آپ اللہ نور السماوات میں پڑھ چکے کہ مثل نور ہی کا مشکات. اور وہ نور علی نور کب ہے کہ مومن کی زندگی رمضانی اور غیر رمضانی زندگی فرق نہیں ہوتی. تو نفاق جتنا آتا جاتا ہے اتنا اللہ کو مستقل خوش رکھنا مشکل ہو جاتا ہے.